آج ہم سیر کرتے ہیں استانا کے انتہائی خوبصورت مختلف ڈیزائنوں کے بنے ہوئے پارکوں کی، جو کہ ہر طرح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے جو نیڈ ہے اس کو سمجھتے ہوئے بہت خوبصورت انفراسٹرکچر یا جو بنے ہوئے پارک ہیں وہ لوگوں کو تیار کر کے دیے گئے ہیں تاکہ وہ لوگ گھومیں پھریں، انجوائے کریں، فریش فیل کریں، اپنی لائف کی جو خوبصورت ترین لمحات ہیں وہاں پہ گزاریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو پرسکون قسم کا ماحول ہے وہ ان کو ملے، اور جن لوگوں نے یہاں پہ کوئی فزیکل ایکسرسائز کرنی ہے، کوئی ایڈونچرس ایکٹیویٹیز کرنی ہیں، کوئی رومانٹک لائف کے جو پہلو ہیں ان کو لمحات میں سمونا ہے، اپنی زندگی کا خوبصورت ترین حصہ بنانا ہے، تو ہر طرح کا ماحول جو ہے وہ آپ کو ان پارکوں میں ملے گا۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پارک یا شہر خوبصورتی کا شہر ہے، پیار کا شہر ہے، پارکوں کا شہر ہے، اور کسی چیز کی کمی جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ محسوس نہیں ہوگی، بلکہ آپ دیکھیں ذرا ان دوستوں سے بات کرتے ہوئے ہم نوٹ کرتے ہیں۔ Что важно увидеть в парке здесь? Это только парк? Я, да. Да. А вы откуда? Я из Пакистана. Пакистан? Да. Вы знаете что-нибудь о Пакистане? About Pakistan. Muslim country. Да, Yes? конечно, да. Это Pakistan. много людей там. Да. Много людей. Медицина у вас развита. Медицина? Medicine. Yeah, medicine. What about medicine? Medicine Да. там? Какой тип медицин? Ну, медицина, врач, доктор. Развита в Пакистане. Да. Столица? Что? Столица Пакистана. Талица. Да. Он англии это по-английски что это? Все говорят в Пакистане. The capital of Pakistan is Islamabad. Исламабад, да, Yes, конечно. okay. Это очень большой, очень красивый город в Пакистане. Yeah, да. Да. Ну, что по видео знаю. What about the population? Population. Очень. ان دوستوں نے جو ایک جنرل انفارمیشن ہے وہ میرے ساتھ شیئر کی، یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہماری انگلش امپروو کرائیں، ہمارے ساتھ انگلش میں بات کریں، میں ان کے ساتھ رشین میں بات کر رہا تھا، تو بہرحال بڑی مزیدار گفتگو جو رہی، اور انہوں نے بتایا کہ جی ان کی روٹین ہے کہ وہ اپنے کام سے، بلکہ سب لوگوں کی خاص طور پہ ینگ لوگوں کی روٹین ہے کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کے کچھ نہ کچھ ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ پارک میں آتے ہیں۔ مختلف پارک ہیں، آپ جس پارک میں مرضی چلے جائیں، مور اور لیس کلچر آپ کو اسی طرح کا ملے گا، اور بڑا اچھا ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ گزارتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت یادیں لے کے یہاں سے وہ جاتے ہیں، اور ایک جو فزیکل، سائیکولوجیکل اور ایک ذہنی جو سکون ہے وہ ان کے ساتھ میسر ہوتا ہے ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کے بعد جو ہے، اور وہ اگلے دن زیادہ اسٹیمینے کے ساتھ اپنی لرننگ، اپنی جاب، اپنا بزنس جو اب بہت بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ جی چونکہ قزاقستان جو ہے وہ ہسٹوریکلی اس کا کلچر رہا ہے کہ ہم بہت مہمان نواز ہیں، ہم ساری دنیا کے آنے والے لوگوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ پھر ظاہر ہے ہم کچھ عرصہ جو ایک سیاسی وجوہات سے ہم ساری دنیا سے آئسولیٹڈ بھی رہے، لیکن یہ کہ اب اسی لیے لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ ہمارا کلچر دیکھتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے کہاں سے کتنی ورائٹی کی دنیا ہے، کتنی خوبصورت دنیا ہے، اور کوئی بھی لمحہ اس کا مس نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں ان کے ساتھ ہوئیں، چلتے چلتے ہم ان سے اجازت لیتے ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں دوسرے دوستوں کی طرف، جو دیکھیں کہ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ большая часть это там? Большая часть парка? Ну, давай. И это большая часть. большая часть. Ну, это и есть большая часть, там уже пойдете, там набережная. Что там выход?
Нет, Выход везде. И там выход везде, отсюда можно, отсюда. А, туда. Здесь тоже. Здесь тоже вот так пойдете. А, А вам куда большое. надо? А? А вам куда надо? Я? Я Вам сфотографировать надо? вы может догадаться, где я? А откуда вы, да? А, ये दोस्त बता रहे हैं कि इस पार्क के अंदर ये बहुत बड़ा ग्रैंड पार्क है, मुख्तलिफ एंट्रेंसेस हैं और मुख्तलिफ एग्ज़िट पॉइंट्स हैं और इतना बड़ा पार्क है कि आप जिस भी डायरेक्शन में चलते जाएं ऐसे लगता है कि जैसे ये ख़त्म होने वाला नहीं है। किसी भी डायरेक्शन को आप चले जाएं आपको मुख्तलिफ लोग मिलेंगे, कोई सेलिब्रेशन कर रहा है, कोई सोशल एक्टिविटी कर रहा है और ख़ास तौर पे शाम के वक्त यहाँ पे मेला लगा रहता है और लोग एक दूसरे को मिलने के इंतज़ार में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आते हैं। एक फैमिली का एनवायरनमेंट होता है, बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चूँकि हमारे कल्चर का हिस्सा हैं और लोग यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्होंने बताया जी कि हम यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। उसके बाद हमारे कुछ पार्क्स ऐसे हैं, जैसे ये पार्क जो है ये रोमांटिक पार्क कहलाता है। देखिए ज़रा नफासत देखें, फुटपाथ देखें, प्लांटेशन और ग्रीनरी की इंतहा है और बहुत ही नीट और साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ बहुत बड़ा ये पार्क है और जगह जगह पे आपके लिए इस तरह के बेंचेस और सीटिंग प्लेसेस बनाई गई हैं ताकि आप ना सिर्फ ये कि घूमते फिरते रहें बल्कि आराम से बैठें, बातचीत करें, गपशप लगाएं और अपनी जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करें। दोस्तों इस माशरे का बहुत खूबसूरत पहलू ये है कि ये कहते हैं कि कोई भी मसला है उसको मिल बैठें, उसको सोचें, उसको हल निकाल लें उसका और रिलैक्स करें। रिलैक्सेशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो जो वो दी जाती है, बहुत ज़ोर दिया जाता है। वो कहते हैं कि बहुत सारे मसाइल जो होते हैं वो आपस में आप घूम फिर के बातचीत के ज़रिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हल कर लेते हैं। तो इसलिए ये इस तरह के जो पार्क हैं इनकी बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है इस माशरे के अंदर। तो ज़ाहिर है दोस्तों पब्लिक बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े बड़े फॉरेस्ट्स हैं, बड़े बड़े रोड्स हैं, लेकिन इतने लोग नहीं हैं। तो इसलिए हम जिस तरफ भी जाते हैं तो वीरानी या कह लें वीरानी तो खैर एक नेगेटिव लफ्ज़ आ जाता है, तो हमें बेशक जो है ना बहुत ज़्यादा खुलापन महसूस होता है, दूर तक नज़र चलती है और आमतौर पे यही वजह है कि जब कुछ फासले के बाद आप किसी दूसरे को मिलते हैं तो वो भी कहता है जी आप बैठें थोड़ी देर के लिए, गपशप लगाते हैं, बातचीत करते हैं और इस तरह एक आप बहुत ही रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट जो होता है वो एंजॉय करते हैं। उसके बाद आए जनाब ये हमारा सेंट्रल पार्क है, एक प्रेसिडेंट पार्क है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें तो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बने नज़र आएंगे और पहले ही एंट्रेंस के वक्त ही आपको बड़ी आर्टिस्टिक किस्म की जो दीवारें हैं वो बनी नज़र आएंगी, फुहारे नज़र आएंगे, सेंट्रल वाटर कैनाल नज़र आएगी, उसके ऊपर बने हुए ब्रिजेज़ नज़र आएंगे और किड्स जो हैं वो खेलते हुए आपको मिलेंगे, जंप करते हुए, क्योंकि ज़्यादातर ये फैमिली पार्क है और दूर दूर से लोग जो हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और जो ख़ास तौर पे यूथ है वो अपने फ्रेंडशिप की शक्ल में यहाँ पे आते हैं और बहुत अच्छा टाइम जो होता है वो गुजारते हैं। यहाँ पार्कों के मतलब ये बात मशहूर है कि बहुत सारे अजनबी टूरिस्ट मेहमान यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने आप को तन्हा, आइसोलेटेड कह लें या एक कोने में लगे हुए आपको नज़र नहीं आएंगे, बल्कि वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं हर तरह की एक्टिविटी के अंदर। किसी जगह स्पोर्ट्स चल रही हैं, किसी जगह सेलिब्रेशन चल रही है, किसी जगह बच्चे चहचहा रहे हैं, नहा रहे हैं, पानी उंडेर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर और मौका मिले तो वो आपके ऊपर भी पानी फेंकते हैं और आपको कहा जाता है जी आप भी उनके ऊपर जो वो पानी फेंकें। इस तरह एक बहुत बड़ा जो एंजॉयमेंट का या एक जो एक्साइटमेंट है, जो खुशी है, जो खुशी के लम्हात हैं, उनको कई गुना ज़्यादा आप बेहतर तरीके से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं और एक भी लम्हे ऐसे नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूम फिर रहे हैं, जैसे आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और जैसे बहुत ही करीबी तल्लक वाले लोग जो हैं वो आपके दाएं बाएं फिर रहे हैं। आपको एक लम्हे भी यहाँ पे तन्हाई महसूस नहीं होने देगी। बहुत टाइम होता है यहाँ पे दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मेहमानों के लिए
اور اپنے قریبی لوگوں کے لیے، اپنے کولیگس کے لیے، اور ٹائم ہی ٹائم ہے. صرف یہ ہے کہ آپ نے مل بیٹھنا ہے، انجوائے کرنا ہے، آپ نے سمپلی پلان کرنا ہے. اکثر لوگوں نے یہاں بتایا کہ جی وہ ایک دن پہلے پلان کر لیتے ہیں اور ویری نیکسٹ ڈے یہاں پہ آ جاتے ہیں. کوئی یہ اس بات کا انتظار نہیں کیا جاتا کہ ویکینڈ آئے گا تو چلیں گے. نو، یہ یہاں پہ کلچر ہے. بس دور دور سے یہاں پہ آ جاتی ہیں اور آپ کو مختلف جو ڈائریکشنز ہیں ان کے ذریعے آپ یہاں پہ آرام سے پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح سائیکلنگ کے لیے مختلف ٹریکس بنے ہوئے ہیں، مختلف روڈز کلیئر ہیں اور آپ اپنی سائیکل کے ذریعے بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں. کچھ ایسے بھی زندہ دل قسم کے لوگ ہیں جو ویسے ہی اپنی جاب سے یا کام سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے پارک میں ایک طرف سینٹر ہوتے ہیں، گھومتے پھرتے دوسری طرف نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ شام کو جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو اتنی خوبصورت نیند آتی ہے، مزیدار نیند آتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ سارا دن آپ نے جو کام کیا ہے کہ نہیں کیا. اور تھوڑی دیر فریش ایئر کے اندر، اچھے موسم کے اندر جب آپ بیٹھتے ہیں، تازگی محسوس کرتے ہیں، انرجی محسوس کرتے ہیں. آپ کی باڈی آپ کو بتاتی ہے کہ انسان کے لیے ایسی خوبصورت جگہوں پہ گھومنا پھرنا کتنا صحت کے لیے اچھا ہے. تو آپ جو فریشنس، تازگی، خوشی اور بہتری اپنی زندگی کے ساتھ لے کے جب آپ گھر جاتے ہیں، وہی اسی طرح کا انوائرمنٹ آپ کو وہاں ملتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں کی جو فیملی لائف ہے بہت خوبصورت ہے. لوگ بہت زیادہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمبل بھی ہیں لوگ اور بڑا پیار کرنے والے ہیں، رسپیکٹ دینے والے ہیں، اور کوئی بات پوچھیں تو انتہائی جھک کے بڑے ادب کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ آپ کو بات بتائیں گے اور کہیں گے جی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو بیٹھیں، باتیں کرتے ہیں. کیونکہ یہ بہت خوبصورت کلچر ہے کہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ جی آپ نے زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو اس میں آپ کے دوستوں کی کمپنی، اپنے عزیزوں کی کمپنی، قریبی لوگوں کی کمپنی وہ بہت ضروری ہے. پارکوں کو مزید خوبصورت اور ورائٹی دینے کے لیے دنیا جہان سے، ایشیا سے، یورپ سے، ایون آسٹریلیا وغیرہ سے بہت خوبصورت قسم کے بڑی ہیوج ورائٹی کے پلانٹس منگوائے گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں، یہ پلانٹ جو ہیں ان کی نہ صرف لش گرینری اور ٹھنڈک آپ کی باڈی کو محسوس ہوتی ہے بلکہ خاص قسم کا اروما ہے جو آپ وہیں پہ جا کے محسوس کر سکتے ہیں اور اس سے اتنی زیادہ فریشنس آپ کو فیل ہوتی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ سارا دن آپ یہیں پہ انجوائے کرتے رہیں اور گھومتے پھرتے رہیں. اس کے بعد یہ جو پارک ہے یہ خاص طور پہ فیملی کے لیے، بچوں کے لیے اور جو بالکل نئے میرڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یا کپلز کے لیے، ینگ جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑا مشہور پارک ہے. یہاں پہ آپ بڑا کوزی انوائرمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، انڈور بیٹھ سکتے ہیں، آؤٹ ڈور بیٹھ سکتے ہیں، چائے، کافی، ہلکے سنیکس آپ کھائیں پئیں. قیمتیں دوستوں بہت افورڈیبل ہیں، کوئی مہنگی چیز نہیں ہے. ہر بندہ ہر طرح کی لگژری یہاں پہ افورڈ کر سکتا ہے. یہ حکومتوں کا یا اکانومی کا کمال ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں اس طرح پرووائڈ کی ہوئی ہیں کہ عام بندہ جو دن میں ایک ماڈریٹ لیول کا تھوڑا سا کام بھی کرتا ہے وہ ہر طرح کی زندگی کی لگژری جو ہوتی ہے وہ اس کو انجوائے کر لیتا ہے. پھر بچے جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، لوگ آپس میں ملتے ہیں، دوستیاں بنتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنتا ہے اور اس حوالے سے یہ پارک جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. اور اکثر جو لوگ ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ اگر آپ نے تھوڑا سا آئسولیشن میں بیٹھ کے گپ شپ لگانی ہے، ایک نیچرل انوائرمنٹ کے اندر نیچر کو بھی انجوائے کرنا ہے، برڈس کی آوازیں سننی ہیں اور لوگوں کو بھی دیکھنا ہے، تو وہ اس جگہ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہر طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بھی انجوائے کرتے ہیں. آپ کو بہت بات پہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کوئی نہ کوئی اپنے کلچر کی، اپنے ٹیسٹ کی کوئی بات کریں، کوئی سنائیں، کوئی گانا سنائیں، کوئی پوئٹری سنائیں، تو یہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں آپ کے منہ سے باتیں سن کے جو ہے. چلیں جی دوستو، اب ایز یوزول رشین لیسن 23، یہ بیسیکلی پہلے 2 سینٹینسز پارک کے متعلق ہیں اور اس کے بعد پھر کاؤنٹنگ آپ کو پتہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے. تو یہ وہ ہے، پہلا ہے وی استانے یست نیسکولکا پارکوو، دوسرا ہے منوگا لوڈی پریخودیات سودا کاز دے دن. اس کے بعد کاؤنٹنگ ہے 11 اڈی نٹسٹ، 12 ڈویڈ نٹسٹ، 13 ٹریڈ نٹسٹ، 14 شتیر نٹسٹ، 15 پیت نٹسٹ، 16 شیسٹ نٹسٹ،
17 17 18 18 19 62 20 62. تو دوستو یہ ویسے دیکھنے میں سننے میں آپ کو لگے گا کہ شاید مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ ایک لفظ آپ کو تھوڑا سا یاد کر کے پریکٹس کریں تو سارے لفظ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. اس طرح آپ پریکٹس کرتے رہیں، لرن کرتے رہیں. آپ دیکھیں گے کہ کتنی ونڈرفل چیز آپ نے لرن کی ہے اور کس طرح وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے. خاص طور پہ رشین جو اسپیکنگ کنٹریز ہیں، بہت سارے ممالک ہیں اور بہت خوبصورت لوگ ہیں وہاں پہ، تو آپ کو کتنی ہیلپ کرتی ہے ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے.